دل کا سکون از حیا خاک ذاتی قسط نمبر۔ دانیال کو اپنے لیے چند چیزیں خریدنی تھیں تو اسی لیے وہ بازار تک آیا تھا۔ مطلوبہ چیزیں لینے کے بعد جیسے ہی وہ دکان سے باہر نکلا تو بہت بری طرح سے سامنے سے آتے ہوئے وجود سے ٹکرایا۔ ٹکرانے والی لڑکی تھی جس کے ہاتھ میں موجود شاپنگ بیگ زمیں بوس ہو چکے تھے۔ لڑکی نے سر اٹھا کر دانیال کو دیکھا تو دانیال نقاب میں چھپی ہوئی آنکھوں کو دیکھتا رہ گیا۔ ان کی آنکھیں سوال کرتی ہیں، میری ہمت جواب دیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ان آنکھوں کے سمندر میں ڈوبتا اس کی سماعتوں میں غصے دار آواز گونجی، بدتمیز، آپ کو نظر نہیں آتا؟ نظر کمزور ہے کیا؟ میرے گول گپوں کا پانی گرا دیا۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوا تو زویا نے اس کا کاندھا ہلایا۔ ایسے گھور کر کیا دیکھ رہے ہیں؟ اتنی غور سے اگر ٹکرانے سے پہلے دیکھ لیتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ زویا کو آواز پر وہ ہوش میں آیا۔ جی آئی ایم سوری، میں آپ کو لا دیتا ہوں پانی۔ دوسروں کی بولتی بند کرنے والا دانیال خود کی بولتی بند ہو گئی۔ دانیال نے منمناتے ہوئے کہا تو زویا کو تپ چڑھی۔ ہاں، تمہارے مامے کا پتر ہے نا گول گپے والا، جو تمہیں گول گپوں کا پانی بغیر گول گپوں کے دے دے گا۔ وہ ابھی تک اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا کیونکہ چہرے پر نقاب ہونے کی وجہ سے وہ اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں آپ کے لیے پوری گول گپوں کی ریڑھی لا دیتا ہوں، دانیال نے شوق ہوتے ہوئے بولا تو وہ دوبارہ غصے میں آ گئی۔ دکھ ہی اتنا تھا گول گپوں کے پانی گرنے کا کہ اب کھٹے پانی کے بغیر گول گپے کھانے کا کیا خاک مزہ آنا تھا۔ بس لا ہی نہ دو آپ ریڑھی، آئے بڑے پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں۔ نظر کمزور ہے تو بندہ اینک لگوا لے، لیکن نہیں، اپنا نقصان نہیں کروانا، دوسروں کا نقصان کروانا ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی جبکہ دانیال وہیں کھڑا اس کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ دوسری طرف وہ اپنا موبائل لیے لاؤنج کے صوفے پر پریشان بیٹھی تھی۔ پریشانی کی وجہ اسد تھا جو اپنے دوستوں کے ساتھ مری سیر کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی خیریت کے میسج کرنے کے بعد اسد سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ یہی بات اسے بہت پریشان کر رہی تھی۔ جب وہ پاس تھا تو ہر وقت اس سے لڑتی جھگڑتی رہتی، اب وہ دور چلا گیا تو اس کی اہمیت اور اپنی محبت کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ حیا کو وہ اسد کو مس کر رہی تھی۔ 2 دن سے اس نے خود کو بہت سنبھالا لیکن اب وہ کمزور پڑنے لگی۔ آئی مس یو اسد، پلیز کم بیک، اس نے لکھ کر اسد کے نمبر پر سینڈ کیا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر گرا، پلکوں کی حدیں توڑ کر دامن پر آ گرا۔ ایک آنسو میرے صبر کی توہین کر گیا۔ وہ اسی سوچ میں گم تھی کہ اچانک اس کے موبائل کی ٹون بجی۔ اس نے جلدی سے موبائل دیکھا تو اسد نے SMS کیے ہوئے تھے۔ وہ بے تحاشا خوش ہوئی جیسے کوئی مردہ وجود میں روح پھونک دے۔ اسد نے اپنی تصویریں واٹس ایپ کی ہوئی تھیں، ایک ایک کر کے تصویریں دیکھنے لگا۔ جینز شرٹ پر جیکٹ پہنے مال روڈ کی چوک GPO کی سیڑھیوں پر بیٹھا حیا کو اپنے دل کے بہت قریب لگا تھا۔ اس نے تصویر پر ہاتھ پھیرا، ایک سکون سا اس کے دل میں اترا تھا۔ اگلی تصویر میں وہ برف سے کھیلتا مسکراتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ حیا کو لگا جیسے وہ اسے دیکھ رہا۔ اس کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ اس نے جلدی سے اگلی تصویر کھولی۔ اگلی تصویر میں وہ چیئر لفٹ پر بیٹھا کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ سب سے لاسٹ والی تصویر جس میں برف پر بہت خوبصورت انداز میں حیا کا نام اور ساتھ میں ہارٹ بنا ہوا تھا۔ تصویر دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک جاندار مسکراہٹ آئی۔ تصویروں کے ساتھ ایک وائس میسج بھی تھا جس میں وہ اپنی خیریت اور رابطہ نہ کرنے کی وجہ اور واپسی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ آواز سن رہی تھی سکون تھا جو اس کی روح میں سرایت کر رہا تھا، کیونکہ وہی تو اس کے دل کا سکون تھا۔ وہ ابھی تصویریں دیکھ ہی رہی تھی جب زوہا اور امی گھر میں داخل ہوئے۔ زوہا نے آتے ہی شاپنگ بیگ ایک طرف پھینکے اور گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ حیا نے اس کے پھولے ہوئے منہ کی طرف دیکھ کر پوچھا تو زوہا کو ایک بار پھر غصہ آیا۔ رستے میں ایک بدتمیز مل گیا تھا، گول گپوں کا سارا پانی گرا دیا۔ اس نے جی تو چاہ رہا تھا سر توڑ دوں اس کا، زوہا نے دانت پیستے ہوئے کہا تو حیا کی ہنسی چھوٹ پڑی۔ بری بات ہے، ایسے نہیں کہتے، وہ جو چیز نصیب میں نہیں ہوتی وہ نہیں ملتی، حیا نے سمجھایا، لیکن وہ اپنی ہی بولے جا رہی تھی۔ نہیں مطلب دیکھ کر نہیں چل سکتے کیا؟ اندھوں کی طرح چلتے ہیں بازار میں؟ زوہا کا غصہ سے کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا چلو غصہ چھوڑو، میں تمہیں کھٹا پانی بنا دیتی ہوں، تم یہ تصویریں دیکھ لو، اسد نے بھیجی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے حیا کچن کی جانب چلی گئی اور زوہا تصویریں دیکھنے لگی۔ تصویریں دیکھ کر اس کے منہ سے ماشاء اللہ نکلا۔ اللہ ہر بری نظر سے محفوظ رکھے میرے بھائی کو۔ اس نے پیار سے دیکھتے ہوئے بھائی کے لیے دعا کی جو بہنوئی کم اور بھائی زیادہ تھا۔ اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش کا خیال رکھتا۔ زوہا بھی جی بھر کر فرمائشیں کرتی جنہیں اسد خوش دلی سے پورا کرتا۔ اگر اسد نے چچی چاچو کو
بیٹے کی کمی نہیں ہونے دی تھی، ان کی ہر مشکل میں ان کا سہارا بنا رہا تھا۔ وہیں زوہا اور حیا نے تایا ابو اور تائی امی کو بیٹیوں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ وہ بھاگ بھاگ کر ان کے کام کرتی تھیں۔ تائی جان کی دوائی کا وقت ہوتا یا تایا ابو کے چائے کا، وہ دونوں ہمیشہ خیال رکھتی اور تائی جان اور تایا ابو بھی دونوں پر جان نچھاور کرتے۔ دوسری طرف طوبا روم سے باہر آئی تو لاؤنج میں دانیال کو صوفے پر گم سم بیٹھے دیکھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ یہ خلاف معمول تھا، دانیال چپ ہو کر بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ طوبا نے دیکھا وہ سامنے دیوار کی طرف گھورے چلے جا رہا تھا۔ دانیال نے جب طوبا کے بیٹھنے کا کوئی نوٹس نہ لیا تو طوبا نے اس کے بازو پر زور سے چٹکی کاٹی تو وہ بوکھلا گیا۔ کیا مسئلہ ہے طوبا کی بچی؟ اس نے خونخوار نظروں سے گھورا اور ساتھ ہی اپنا بازو سہلایا۔ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہیں ہی مسئلہ لگ رہا ہے۔ ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ طوبا نے پوچھا تو وہ چڑ کر بولا، تمہیں کیا میں جیسے مرضی بیٹھوں؟ تو غصہ کیوں ہو رہے ہو بندر؟ اچھا کیا ہوا ہے؟ اپنی بہن کو تو بتاؤ، طوبا نے پوچھا تو وہ اس کے ذرا پاس ہو کر بیٹھ گیا۔ کسی کو بتاؤ گی تو نہیں نا؟ دانیال نے رازداری سے طوبا نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نا پیار ہو گیا ہے، دانیال نے طوبا کے کان میں گویا بم پھوڑا۔ طوبا کا چھت پھاڑ کہکا بلند ہوا۔ دانیال نے غصے سے گھورا، کیا ہے پاگلوں کی طرح کیوں ہنسی جا رہی ہو؟ میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہے کیا؟ ہاں، یہ کسی لطیفے سے کم ہے کہ تمہیں پیار ہو گیا ہے، پیار اور وہ بھی تمہیں۔ وہ ابھی تک ہنس رہی تھی۔ جاؤ بھائی کام کرو، تمہیں پیار نہیں ہو سکتا، صرف بخار ہو سکتا ہے، طوبا نے ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے کہا تو دانیال نے غصے میں اسے دیکھا۔ تمہیں تو بات بتانا بھی فضول ہے۔ وہ ناراض ہو گیا تو طوبا فوراً اسے سیریس ہوئی۔ ارے سوری، میں مذاق کر رہی تھی، اب بتاؤ کب، کہاں، کیسے اور کس سے پیار ہو گیا میرے بھائی کو؟ طوبا نے پیارے سے بھائی کے دونوں گال کھینچتے ہوئے پوچھا۔ دانیال ہنس دیا اور کل شاپنگ والا سارا واقعہ طوبا کو سنایا۔ طوبا نے سر ہلایا۔ اچھا، تو تمہیں اس لڑکی کی آنکھوں سے محبت ہو گئی ہے؟ تم نے ابھی صرف اس کی آنکھیں ہی دیکھی ہیں، اس کا چہرہ نہیں دیکھا کہ وہ کیسی لگتی ہے، طوبا نے کہا۔ مجھے اس کے چہرے سے کوئی لینا دینا نہیں، دانیال نے لاپرواہی سے کہا تو وہ دوبارہ بولی۔ اچھا فرض کرو جب تم اسے پہلی بار دیکھو، افریقن لڑکیوں جیسے ہونٹ، آبدہ پروین جیسے بال اور الٹے توے جیسا اس کا رنگ اور بندریا جیسی آنکھیں ہوئیں تو تم کیا کرو گے؟ طوبا نے اس لڑکی کا ایسا نقشہ کھینچا کہ بیچارے دانیال کا دل ہی ٹوٹ گیا اور ساتھ ہی طوبا کی کمر بھی، کیونکہ دانیال نے اپنی محبوبہ کی اس تعریف کے نتیجے میں طوبا کی کمر میں ایک زبردست قسم کا تھپڑ رسید کیا۔ طوبا بلبلا اٹھی۔ ہائے اللہ، میری کمر گئی، کیا ہے؟ وہ چیخی۔ تمہارے منہ میں خاک چڑیل، دانیال نے غصے سے کہا۔ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے، طوبا نے کمر سہلاتے ہوئے چڑھ کر کہا۔ دفع ہو میں جانتا ہوں اس کی آنکھیں پیاری ہیں، وہ خود بھی بہت پیاری ہوگی۔ دانیال کے خیالوں میں اس کی ہنی جیسی آنکھیں لہری تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، جبکہ طوبا کہتے ہوئی وہاں سے جا چکی تھی۔ زوہا دیکھو کس کی کال ہے، موبائل کب سے بج رہا ہے؟ حیا نے کچن سے زوہا کو آواز لگائی، جو کہ ناول پڑھنے میں مصروف تھی۔ اتنا مزے کا سین چل رہا تھا لیکن حیا کی آواز نے سارا سسپنس توڑ دیا۔ اف اللہ، مجال ہے جو کوئی کبھی آرام سے بیٹھنے دے یہ لوگ مجھے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی موبائل تک آئی، دیکھا تو طوبا کی کال تھی۔ طوبا کا نمبر دیکھ کر اس کا غصہ اڑ چکا تھا۔ السلام علیکم، دوسری جانب سے طوبا کی چہکتی ہوئی آواز آئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ زوہا نے خوش دلی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ سب کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں الحمدللہ، زوہا نے کہا۔ سب کا حال پوچھنے کے بعد طوبا نے جب چھٹیوں کے بارے میں پوچھا تو زوہا کو گویا اپنے دھڑکے سنانے کا موقع مل گیا تھا۔ یار کیا بتاؤں، جب سے چھٹیاں ہوئی ہیں گھر والوں نے مجھے کام والی ماسی ہی بنا ڈالا ہے۔ زوہا دروازے پر دیکھنا کون ہے؟ زوہا چھت پر کپڑے اتار لا، زوہا ایک کپ چائے پلا دو، زوہا کچن سے پانی لا دو۔ نہیں مطلب چھٹیاں ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اگلے بندے کی آتما ہی رول دو، وہ بولے جا رہی تھی جب کہ طوبا پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔ ہاں ہاں ہنس لو، اڑا لو میرا مذاق، تم خود جو ویلی نکمی، کام کی نہ کاج کی، دشمن اناج کی، سارا دن فارغ روٹیاں توڑتی رہتی ہو، تمہیں کوئی کام نہیں،
کرنا پڑتا نا، اس لیے میرا دکھ نہیں سمجھ سکتے۔ زوہا نے غصے سے کہا تو توبہ فوراً اسے سیدھی ہو گئی۔ ارے نہیں یار، میں مذاق نہیں اڑا رہی، توبہ جلدی سے بولی۔ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ کام کرتے وقت یہ نیت کر لیا کرو کہ تم اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہو، کام بھی ہو جائے گا اور اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ کیسا؟ بات کے اختتام میں توبہ نے تائید چاہی تو زوہا نے اثبات میں سر ہلایا۔ ہاں یار، بات تو تم ٹھیک کر رہی ہو، بس یار کبھی اتنا کام کیا نہیں، اس لیے اب مشکل لگ رہا ہے۔ خیر چھوڑو اور بتاؤ، تمہارے گھر سب ٹھیک ہیں؟ تمہاری چھٹیاں کیسی گزر رہی ہیں؟ زوہا نے پوچھا۔ ہاں الحمدللہ، میری چھٹیاں بہت اچھی گزر رہی ہیں۔ نیکسٹ میرا ایف ایس سی کرنے کا ارادہ ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میرا خیال ہے تم بھی ایف ایس سی رکھ لو، دونوں ساتھ رہیں گے۔ ہاں بالکل، میرا خود ایف ایس سی کرنے کا ہی ارادہ ہے۔ چلو کچھ دن تک جاتے ہیں کسی کالج میں ایڈمیشن کے لیے۔ زوہا نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ٹھیک ہے، میں بعد میں بات کرتی ہوں، امی بلا رہی ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ زوہا نے بھی اللہ حافظ کہہ کر موبائل رکھ دیا۔ ارے دیکھو تو میرا بیٹا کتنا کمزور ہو گیا ہے، تائی امی نے اسد کے بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ شام عصر کے بعد واپس آیا تھا، سب لوگ لاؤنج میں اسے گھیرے بیٹھے تھے۔ وہ پورے 2 ہفتے بعد واپس آیا تھا اور امی جان کو وہ بہت کمزور لگ رہا تھا، اس لیے وہ بار بار اس کا ہاتھ پکڑ کر بولے جا رہی تھی۔ بیٹا کمزور ہو گئے ہو، ٹائم سے کھانا نہیں کھاتے تھے کیا؟ امی ٹائم سے ہی کھانا کھاتا تھا اور کہاں کمزور ہو گیا، اچھا بھلا تو ہوں، اسد نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا یہ دیکھیں میں آپ سب کے لیے کیا لایا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اسد نے بیگ کھولا، گرم شالیں نکالی۔ یہ ایک شال امی آپ کے لیے، یہ چچی جان اور پھپھو کے لیے۔ اس نے شال امی کو تھمائی۔ ابو اور چچا جان کے لیے یہ پٹھانی ٹوپی لایا ہوں۔ اسد نے نکال کر دیں تو دونوں بھائیوں نے فوراً اسے سر پر پہن لی۔ ارے واہ، ابو اور تایا جان تو سچ مچ والے پٹھان لگ رہے ہیں، زوہا نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو وہ ہنس پڑے۔ اچھا اسد بھائی، میرے اور حیا آپی کے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ زوہا نے بیگ کے اندر جھانکتے ہوئے بےتابی سے پوچھا تو اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ اف، میں تم لوگوں کے لیے گفٹ لانا تو بھول ہی گیا۔ کیا مطلب، آپ ہمارے لیے کچھ نہیں لائے؟ زوہا کو گہرا صدمہ لگا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بھائی، میں آپ کی اکلوتی بہن ہوں، اس نے آنکھوں میں مصنوعی آنسیں لاتے ہوئے کہا تو اسد نے اس کے سر پر ہلکی سی چت لگائی۔ بس کرو ڈرامہ کوئن، میں تم لوگوں کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ یہ دیکھو تم لوگوں کے لیے بھی بہت خوبصورت وہاں کی مشہور شال لے کر آیا ہوں۔ اسد نے بیگ میں شالیں نکال کر دیں۔ یہ ایک تمہاری، یہ حیا کی اور ایک زہرف کے لیے۔ زوہا نے جھٹ سے شال اٹھائی اور اوپر اوڑھ لی۔ میں اندر آئینے میں دیکھ کر آتی ہوں کہ کیسے لگ رہی ہوں۔ وہ اپنی شال اٹھا کر اندر کی طرف بھاگ گئی۔ یہ ڈرائی فروٹس بھی لے کر آیا ہوں۔ اسد نے ڈرائی فروٹ نکال کر میز پر رکھے تو سب کھانے میں مصروف ہو گئے۔